ہمارے لوکل ایشوز ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے اور انتظامیہ کی جانب سے دعووں کے باوجود جانی نقصان کم نہیں ہو رہا۔ کل بھی 2 مختلف حادثات میں ٹرالر کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے اور ایک واقعہ اختر کالونی اور دوسرا ماڑی پور میں پیش آیا، اور لگتا ہے کہ ٹریفک پولیس حکام جو ہیں وہ اب خود بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ ایکچولی حادثات کو روکیں تو کیسے روکیں، کیونکہ ایوری سنگل ڈے کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ضرور ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے روڈ سیفٹی انالیسس کے نام سے ایک الگ شعبہ قائم کیا ہے۔ یہ شعبہ روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک حادثات کی نگرانی کرے گا، وجوہات کا تعین کرے گا تاکہ پھر اس کا سلوشن بھی ڈھونڈا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا بہتری آتی ہے۔ اس وقت شہری شکایت کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں انہیں جگہ جگہ روکا بھی جا رہا ہے، لیکن شہریوں کا بھی ویسے میں کہتا ہوں داد دینی چاہیے جس بے ہنگم طریقے سے اس شہر میں گاڑیاں موٹر سائیکلیں چلانے والے بھی چلاتے ہیں نا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ وہ بھی ایک چیز ہے جس پر ڈیفینیٹلی مطلب کمال ہی ہے، اس پہ بھی ایک انالیسس اور ریسرچ ہونی چاہیے کہ واٹ از گوئنگ آن، کیا ہو رہا ہے کہ ایک دم سے ٹریفک کا نظام جو ہے کہیں آپ کو پتہ ہے عیدی کا سلسلہ، اور چلانا بھی علیحدہ ہو گیا، عیدی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جی عیدی کے نام پہ ہمیں روکا جا رہا ہے اور عیدی لی جاتی ہے اور پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اتنی اچھی بڑی چیز کو عیدی کو اس سے کیوں کنیکٹ کر رہے ہیں، لیکن کرتے ہیں مگر ہیوی ٹریفک جو ہے اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ رہے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس کیئرلیسنس سے ہم سب لوگ ہی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں دوڑاتے ہیں، مطلب آپ سڑک پہ اس ٹائم نکل جائیں، اس سے پہلے نکل جائیں، آپ کو 5 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرے۔ ہمارے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں کاشف مشتاق، اور آپ سے ہم پہلے تو یہ 2 حادثے جن کا ہم نے ذکر کیا اختر کالونی میں اور ماڑی پور میں، اس کے حوالے سے بتائیں کیا ہوا تھا؟ یہ ٹرالر تھے، ڈمپر تھے، کس چیز کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اور کس طرح؟ دیکھیں ایک واقعہ جو ہے جیسے کہ آپ نے بتایا اختر کالونی کے علاقے میں ہوا، وہ ٹرالر کی ٹکر سے جو ہے وہ ایک شخص جو ہے جاں بحق ہوا، جبکہ جو ماڑی پور کے قریب واقعہ رپورٹ ہوا اس میں جو ٹریفک پولیس حکام ہے یا علاقائی پولیس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ چونکہ یہ پورٹ ایریا ہے تو یہاں سے ہیوی ٹریفک کو نہیں روکا جاتا ہے کسی بھی اوقات میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن واضح طور پر حکمت عملی یہ بھی سامنے آئی تھی کہ شہر میں جو ٹائم مختص کیا گیا ہے اسی ٹائم پر ہیوی ٹریفک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ مقامات پر نہ صرف ڈمپرز، واٹر ٹینکرز، ایمرجنسی ڈیوٹیز کے نام پر دیگر جو ہیوی ٹریفک ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ جو ماڑی پور کا اسپیسیفک ٹریفک حادثہ ہے، موٹر سائیکل سوار کو جو ہے وہ ڈمپر نے جو ہے وہ کچلا ہے اور کچلنے کے بعد موقع سے وہ فرار ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈیٹا سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ 58 افراد اس 2 سے 3 ماہ کے دوران جو ہے وہ ہیوی ٹریفک سے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 190 کے قریب جو ہے وہ مجموعی طور پر مختلف حادثات میں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور 2000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ کیا سینس کر پائے ہیں کاشف حکام، پولیس حکام، آپ لوگ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ جو ڈمپر ٹریلرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی مینٹیننس کا مسئلہ ہے کہ جب یہ بریک لگانا چاہتے ہیں نہیں لگتی ہے، کنٹرول سے باہر ہوتی ہے گاڑی، سپیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا ٹریفک میں آپ کو پتہ ہے ہمارے موٹر سائیکل سوار جو افراد ہیں وہ بھی بہت بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی حادثات ہوتے ہیں۔ کچھ گیج کر پائے ہیں حکام یا آپ لوگ؟ دیکھیں مختلف میٹنگز ہوتی ہیں، اس حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن اب تک کوئی طور پر یا حتمی طور پر رائے سامنے نہیں آئی ہے، چاہے وہ ٹریفک پولیس ہو، علاقائی پولیس ہو، یا پھر ایک نئی جو کمیٹی گزشتہ روز بھی جو ہے وہ بنائی گئی جس میں 10 افراد جو ہے وہ شامل کیا گیا جو انالائز کرے گی۔ چلیں انالیسس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، لیٹس سی کیا انالیسس آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ فٹنس سرٹیفکیٹس بھی ہونے تھے ساری وہیکلز کے، وہ بھی ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کراچی سید محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیر شاہ صاحب، اب ٹریفک حادثات پر بات کرنے سے پہلے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں فینسی نمبر پلیٹس اور گاڑیوں کی رجسٹریشن چیک کرنے کی بھی کوئی مہم چل رہی ہے، اغراض و مقاصد بھی بتا دیجئے، کیا ترجیح یہ اس ٹائم ہونی چاہیے یا پھر ٹریفک کنٹرول کرنا، کیونکہ رمضان میں ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے معمول سے؟ جی بالکل، دیکھیں ٹریفک کنٹرول کا ایک حصہ ہے یہ مہم، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم جا رہے ہیں ابھی آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریڈر کیمراز کی طرف، جو آپ کی نمبر پلیٹس کو ریڈ کریں گے۔ اگر آپ کی بیسک انفارمیشن ہی غلط ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ تعین نہیں کر سکیں گے کہ یہ گاڑی کس کے نام پر ہے۔ سیکنڈلی، یہ ویسے بھی قانوناً جرم ہے اگر آپ ٹنٹڈ گلاسز لگاتے ہیں، فینسی نمبر پلیٹس ہیں یا سرکاری نمبر پلیٹس، یعنی کہ آپ اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں۔ اور اس طرح سے عام طور پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کرائم میں بھی اسی طرح کی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں۔
تو اس سے ہمیں دوہرا فائدہ ہے، ایک تو کرمنلز کی پیش کرنی ہوگی اور دوسرا جو ایک قانوناً جرم چیز ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکیں گے۔ اچھا جی، یہ بھی بتائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں یہ ٹنٹڈ گلاس وغیرہ یہ سب پکڑ رہے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ لگانے کا سوچ رہے تھے لگایا ہوا تو اتار دیں۔ یہ بتائیے گا کہ ٹریفک حادثات پر کل ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ یہ ہوا کہ وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیم جو ہے وہ بنے گی، اور اس کا مطلب یہ لیں کہ ابھی تو وجوہات جو ڈھونڈنی ہیں حل کی طرف جانے میں تو بہت دن لگیں گے، ابھی تو وجوہات ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ حادثات وغیرہ کی کیوں ہو رہے ہیں، اور تو کچھ وجوہات تو آپ نے بھی بتا دی اور کچھ ہم بھی بات اس پہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس پہ پوری ٹیم کیوں بٹھا دی؟ ایسا نہیں ہے، اصل میں ہر ایکسیڈنٹ کی اپنی ایک مخصوص نوعیت ہوتی ہے۔ جنرلی تو سب کو پتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹس کیوں ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ نے اس کو جڑ سے پکڑنا ہوتا ہے۔ ہر ایک ایکسیڈنٹ کو سمجھنا ہوگا ہمیں کہ آیا یہ روڈ کی خرابی کی وجہ سے ہے، اندھیرا تھا وہاں پر، سلپری روڈ تھی، ڈرائیور کی غلطی تھی، چھوٹی گاڑی کے ڈرائیور کی غلطی تھی، یا میکینیکل فالٹ تھا۔ تو دیکھیں انٹرنیشنلی ہر جگہ پر یہ اس طرح کے یونٹس موجود ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس طرف جو ہے ہمارا کوئی اسکلڈ یونٹ نہیں تھا، صرف ڈیٹا کلیکشن کی حد تک تو ضرور کلیکشن ہوتی تھی ڈیٹا کی، لیکن اگر ہم نے اس کا یعنی اسٹیبلش کیا ہے اس کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ صحیح سمت کی جانب ہمارا صحیح قدم ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا، اس سے پہلے ہیوی ٹریفک کے لیے کچھ رولز بتائے گئے تھے، کیمرے لگانے کا بھی سنا تھا، اس پر عمل درآمد کہاں تک پہنچا سر؟ ہم نے ان کی ٹائمنگز کو بالکل 100% انشور کیا ہوا ہے کہ رات کو 10 سے صبح 6 بجے تک جو 22 ویلرز ہیں یا جو ڈمپرز ہیں وہ استعمال روڈز پر آئیں گے کراچی شہر کے اندر، جبکہ پانی کے جو ٹینکرز ہیں وہ 24 گھنٹے آ سکتے ہیں کیونکہ وہ اسینشیل کموڈیٹیز ہیں۔ اب جو ڈمپرز ہیں ان کے لیے ہم نے لازمی قرار دیا ہے کہ وہ اپنے فرنٹ اور ریئر اینڈ کے اوپر کیمراز لگائیں گے اور اس کی ریکارڈنگ بھی وہ محفوظ کریں گے، تاکہ ان کیس آف اینی ایکسیڈنٹ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا یہ غلطی ڈمپر کے ڈرائیور کی تھی یا چھوٹی گاڑی کی تھی، کیونکہ ڈمپر ایسوسیشن والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ زیادہ تر غلطیاں جو ہیں چھوٹی گاڑی والوں کی ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی ڈمپر کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کا یہ آسان سا حل ان کو دیا اور اب اس کو انفورس کرا رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ سے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے، اور وہ بڑی اسپیسیفک ٹو رمضان اینڈ عید ہے، کیونکہ عید شاپنگ کے دن بھی آبویسلی شروع ہو چکے ہیں، اور کراچی کی روایت ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ان دنوں میں ٹریفک تو بے ہنگم ہوتی ہے، اور اسے کنٹرول کرنے کے ذمہ دار جو ہیں وہ اپنی عیدی کی مہم میں بھی زیادہ فوکس ہوتے ہیں، سوری ٹو سے دیٹ، لیکن یہی ہوتا ہے۔ تو کیا اس دفعہ بھی ہم اسی طرح ہی دیکھیں گے، سب کچھ اسی طرح ہی چلے گا، یا پھر کوئی تبدیلی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ ٹریفک پولیس کا رویہ نہیں ہے، اصل میں عوام کا رویہ ہے کہ جس طرح سے وہ گاڑی جہاں چاہتے ہیں وہاں پارک کر لیتے ہیں، اپنی سہولت کو دیکھتے ہیں پر دوسرے کی سہولت کو نہیں دیکھتے، تو یہ ہمیں ہولسٹکلی اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور اس دفعہ ہمیشہ کی طرح ہم نے جتنی بھی ہماری نفری تھی ان کی چھٹیاں کینسل کی ہیں، اور ان کو ہم نے جو ان علاقوں میں جہاں پر شاپنگ سینٹرز نہیں ہیں وہاں سے پل آؤٹ کر کے رات کو مغرب سے کے بعد سے لے کر اور صبح 3 بجے تک ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، صرف اس لیے کہ عوام کو سہولت دے سکیں۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کراچی سید محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ان کی ایک بات سے ویسے میں اتفاق اس لیے کروں گی کیونکہ ہمیں بھی بڑا شوق ہے، ہم بھی وائلیٹ کرتے ہیں ٹریفک کے، اگر کچھ ہم جو بلیم کرتے ہیں جی وہ آئے ہوئے اپنی عیدی لینے اینڈ آل دیٹ، تو ہم کون سے رولز فالو کرتے ہیں؟ اور یہ عید کے رش میں ایوری تھنگ جہاں جگہ نظر آتی ہے، کیا ہم نہیں گاڑیاں پارک کرتے؟ ہم نے تو ہمیں اپنی مرضی سے کرنی ہے، چاہے وہاں پہ الاؤڈ ہو یا نہ ہو، بے شک ہمیں نزدیک ترین پارکنگ چاہیے، اور اس میں بے شک ہم 10 گاڑیوں کے پیچھے ہی ان کو بلاک کر کے کھڑی کر دیں، ہم کریں گے، اینڈ دیٹ از واٹ وی ڈو۔ So we need to control ourselves also a little bit and obviously expect کہ کچھ ٹریفک حکام جو ہیں وہ بھی کچھ بہتری لائیں گے۔